جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 17 لیکچرز کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 18 ہے، اور 18 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ قرآن آسان ہے۔ ہمارا بیسک مضمون ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن کریم آسان ہے اور اس کا سیکھنا بھی بہترین کام ہے۔ گرامر کے پورشن میں ہم فاعل، ٹھیک ہے، جیسے فاعل کے وزن پہ جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یہ سارے کس وزن کے اوپر ہیں؟ کس سانچے کے اندر ہیں؟ فاعل کے سانچے کے اوپر۔ ہم دیکھیں گے کہ فاعل کے سانچے کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں ان کے معانی کیا ہے اور امپورٹنس کیا ہے۔ نکات تعلیم یا شوق سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 8 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کا جو مقصد ہے نا نازل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ تدبر اس کی آیات پر انسان کرے۔ وہ تدبر سنتے وقت ہو تب بھی، تلاوت کے وقت ہو تب بھی۔ اس لیے قرآن کی عربی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تدبر کو حاصل کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم کا کوئی شخص کہے نا کہ ایگزیکٹلی جو اس کا ترجمہ ہے ہم کہیں کہ ویسا ہی کیا جا سکتا ہے، وہی نکھار کے ساتھ، وہی چوائس آف ورڈز کے ساتھ، تو پاسبل نہیں ہے۔ ایک سمجھنے کے لیے ہم کر تو دیتے ہیں ترجمہ، لیکن عربی تھوڑی سیکھنے کے بعد جب ہم تدبر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے۔ ہم تو ایک چیز کا ترجمہ نارملی جو اردو میں کوئی اس کا مستعمل ہو یا کسی اور زبان میں اس کا اچھا وہ مستعمل ہو، ٹھیک ہے، آلٹرنیٹ ہو تو اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں، وہ اس کا کمپلیٹ معنی دینے سے قاصر ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ دیکھیں، اہم نوٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ثواب کی نفی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم کو ریڈ کرنا صرف پڑھتے جانا دیکھ کے ناظرہ اس کا ثواب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ثواب، اس کا ثواب ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اس کی ترجمہ جو ہے نا وہ کرنا ہے، یعنی مجھے ترجمہ آنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کی بھی قدر ہے، بات سمجھتے ہیں؟ لیکن ہم ترجمہ جو ہے نا وہ ترجمہ پل ہی سے سیکھیں گے، مگر ترجمہ منزل نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی ترجمہ سٹیپ ہے، ناظرہ پہلا سٹیپ، پھر ترجمہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمیں کچھ نہ کچھ عربی کا پتہ ہو اور تدبر کرنے کی ہمارے پاس طاقت و قوت ہو، پھر قرآن کریم جو سمجھ آتا ہے، that's required۔ عربی آیات کا خاص اثر ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر ادھر جاتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں پڑھ رہے ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ القمر میں، اللہ تعالیٰ نے چیپٹر 27 میں 4 ٹائم ریپیٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، البتہ، تحقیق، واو اور لام تحقیق کے لیے آتا ہے، قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، ڈبل تاکید آ گئی، یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے۔ یسر، یسر کہتے ہیں آسان کو، اسر کہتے ہیں تنگی کو۔ اللہ نے کہا ہم نے آسان کیا اور آسان کیا، پھر کہا نہ ہم نے، یعنی ایک چیز کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسان کس کو کیا؟ القرآن، قرآن کو، للذکری، ذکر کے لیے، بات سمجھتے ہیں؟ تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں، یسرنا کا میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے، ٹھیک ہے، القرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں 11واں جو ایڈیشن ہے اس میں یہ چیز شائع کی گئی ہے، للذکر، ذکر کے لیے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، سمجھنے کو، نصیحت حاصل کرنے کو، اس کو ذکر کہتے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ تو اس میں جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کا کیا مطلب ہے۔ ذکر کا آسان مطلب دیکھیں، نمبر 1، حفظ کرنا، یاد کرنا۔ قرآن کریم کو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہے۔ سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان رکھا ہے۔ فتوے دینا اور احکام نکالنے کے لیے تو مزید تھوڑی محنت کی ضرورت تو پڑے گی۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں
سمجھتے ہیں؟ یعنی جو ہم ابھی کورس کر رہے ہیں، اس پورے کورس میں ہم نے کتنا کو ٹائم دیا ہے؟ 20 گھنٹے بھی زیادہ مشکل دیے ہیں، لیکن اس گھنٹے کے اندر آپ نے 40,000 قرآن کریم کے جو لٹریری ورڈز آتے ہیں وہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور آپ کا ایک آدھ لیکچر رہ گیا ہے واقعی۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی مشکل ہوتا تو کیسے پاسبل تھا؟ صرف ہم اس کو غور نہیں کر رہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، عمل سے شکر ادا کیجئے کہ اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے گا کہ قرآن مشکل ہے تو اس کو کہیے گا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ آسان اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ ٹائم ہی نہ لگاؤ، ٹائم کچھ لگانا پڑے گا۔ جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، چلنا شروع تو کیجئے نا۔ خود کے لیے آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہر بندے دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ فذکر بالقرآن لانذرکم، دوسروں کو نصیحت کرنا اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں قرآن کریم کو۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے قرآن کریم کے جو ہے نا وہ شان وقت اور مقام کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دیکھو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت کتنی یونیورسٹیز، کتنے کالجز، کتنے سکولز، ٹھیک ہے، اور کتنے ہی لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان تمام تعلیم حاصل کرنے والوں میں بہترین شخص اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طالب علم کو پہلے ذکر کیا، تعلم القرآن، قرآن سیکھنے والا، پھر ہے سکھانے والا۔ یعنی دیکھیں کہ طالب علم کی شان اور مقام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، کہ پہلے طالب علم کو ڈسکس کیا ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ دوسرے کو ڈسکس کیا ہے۔ جی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیر کہتے ہیں بہتر کو، کم آپ میں سے، خیرکم آپ میں سے بہتر۔ اچھا لیکن یہاں پہ ہے نا، من تعلم القرآن، من کے جو ہے نا وہ دو معنی ہے۔ من کے کتنے معنی جی؟ دو معنی ہے من کے۔ ایک من کا معنی ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں من ربو کا، آپ کا رب کون ہے۔ ایک من کا معنی ہوتا ہے جو، انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی اگر من کے لیے ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہو، ایسے ہو آر یو، آپ کون ہے، یہاں پہ کون کے معنی میں ہے۔ اچھا، آئی ایم دا ون ہو، میں وہ ایک ہوں، یا میں وہ جو ایک ہوں، یا وہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہو وہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز گویا یہاں پہ جو کے معنی میں استعمال ہو گئی۔ تو وہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ من دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ دوسرا معنی اس طریقے سے یہاں پہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو کے معنی میں، ٹھیک ہو گیا، اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تعلم کہتے ہیں سیکھا، علمہ کہتے ہیں سکھایا۔ قرآن کریم میں 2 دفعہ اور 14 مرتبہ ہے تعلم، سیکھنا، سیکھا، ٹھیک ہے، اور علمہ کہتے ہیں سکھانے کو۔ اس کے بعد آتا ہے علمہ، اب وہ ہو ضمیر آ گئی جو آپ نے پڑھی تھی، اس کو سکھایا، یعنی من وہ جو تم میں سے بہترین وہ ہے، کم آ گئی پہلے، کم، ٹھیک ہے، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، ہو، اور اس کو سکھائے، یعنی قرآن کو سکھائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تک جو میں نے بات کی ہے، کتنے لوگ ہیں جن سے ہم سب بہترین ہیں، سمجھتے ہیں کہ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص ہوا جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دی ہے، ہم اسے دوسرے کو سکھائیں گے بھی۔ تو صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے، قرآن میں غور کرنا سیکھیے۔ ناظرہ پڑھیے، اب رمضان بھی آ رہا ہے، اس میں آپ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے قرآن کریم کا فہم سیکھنا ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔
نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تیسری آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، دوسری حدیث مبارکہ اور تیسرا پوائنٹ جو کہ پہلی آیت تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہی ہے، یعنی انسان کی نیت، اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر. انما بس یا صرف، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. انما بس یا صرف. انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ما کا مطلب جو ہوتا ہے، بے شک جو. ٹھیک ہے، ان دونوں کے مطلب کو ملا کے ایک تیسرا مطلب لیا جاتا ہے، ان دونوں کے فہم کو ملا کے وہ ہے بس یا صرف. ٹھیک ہے، 145 ٹائم قرآن کریم میں آتا ہے. الاعمال عمل کی جمع ہے، بالنیات نیہ کی جمع ہے. نیہ مؤنث تھا اس لیے جمع الف تا کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. دیکھو قیامت کے دن نا پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہونا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا رہا، سمجھتے ہیں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لوگوں اس کی نیت صاف نہیں ہوگی، یہ ہوگا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ جو بہت بڑی جو نا پشیمانی ہے. اس لیے نیتوں کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں اور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ کریں، نیت ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو. تو یہ چیز عبادت جو ہے انسان کی برباد کر دیتی ہے. نیت اگر بری ہے، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے کام کیے جائے. یعنی آپ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کے والد خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کا والد کہے گا کیا بات ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میری نماز کس کے لیے، اللہ کے لیے. مجھے والد دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ چیزیں دودھ کے گلاس میں کہتے ہیں نا، گندگی کا ایک قطرہ بھی گر جائے نا تو گھن آتی ہے، کوئی پیتا نہیں ہے اسے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک کیا جائے نا تو اس کا پرابلم بہت کریٹ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. یہ 3 قسم کے ورڈ ہیں، 2000 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوئے ہیں. نمبر 1 ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف اسٹیٹمنٹ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ان کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما جب آیا تو صرف کے معنی میں آیا، انما الاعمال بالنیات. اس سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل ان کو دیکھیں گے. فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، فعل کہتے ہیں جو کام کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. میں مثال اپنے اوپر لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سعد کھانا کھاتا ہے. سعد کیا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے. سعد کھانے والا ہے، کام کرنے والا ہے، تو یہ فاعل ہے. اور کھانا جو ہے اس کو کھایا جا رہا ہے. کھانا جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، تو کھانا کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا. اور کھایا، کھایا ایک کام ہے، میں سمجھتے ہیں کھایا ایک کام ہے، تو اس کو فعل کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ ان تینوں کو ذہن میں رکھیں. گرامر کو سمجھنے سے پہلے ٹی پی آئی کا میتھڈ دیکھنا ضروری ہے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ پہلے یعنی اس میں فعل ماضی، مضارع، امر اور نحی ہے. کون پریکٹس کروائے گا اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ جی سنبل اختر. السلام علیکم سر. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب یہ کرتے بھی ہیں. بتائیں کہ کون سا فعل ہے، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی. یہ مضارع ہے. اب جو میں کرا رہی ہوں، اس سے پہلے جو کرایا تھا وہ ماضی تھا، اب مضارع کرا رہے ہیں. مضارع مین جو پیش آئے گی، مضارع. مضارع. جی یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب جو ہے امر کریں، فعل امر کر رہے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، افعلو آپ سب کرو، لا تفعلو نہ مت کرو، لا تفعلو آپ سب مت کرو.
یہ اینڈ والے دو جو ہے فعل نہیں ہیں. فعل جی امر فعل کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا جو بتانا چاہے. فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جی شکیلہ احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں. فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. جی روبینہ بیگم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فعل امر اس کو کہتے ہیں جس میں کسی نہیں کام نہیں. ہاں جی فعل نہیں اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو کرنے سے منع کیا جائے. جی فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. جی فرزانہ کوثر. جی سر جس میں کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. ایسا فعل جس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی دونوں ہے. ہیں جی جس میں حال اور استقبال دونوں. فول ڈیفینیشن کریں نا تھوڑا سا. جی فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ ہما ندیم. سر اس میں فعل بتایا جاتا ہے جو پچھلے کسی زمانے میں کیا جا چکا ہو. ٹھیک ہے فرق ہو گیا. اچھا فعل کے 4 اہم باب ہے اسٹائل ہیں جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں فاعلہ سے فاعل اور مفعول فعل بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. فاعلہ سے فاعل مفعول فعل کیسے بناتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. فاعلہ سے فاعل کے وزن پہ، مفعول کے وزن پہ اور فعل کے وزن پہ. فاعل اس کو اصل میں اسم فاعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فاعل اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ فاعل پڑھ رہے تھے نا، وہ ایک فاعل ہوتا ہے جو صرف فاعل پر دلالت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ فاعل وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر دلالت کرتا ہے نا، اور اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جو فعل اور فاعل دونوں معنی دے رہا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ تو جو مطلب کام کرنے والے پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کام کا معنی جو اس میں پایا جاتا ہے، فعل کا معنی جو اس میں پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں فاعل. سمجھانے کی غرض سے یہ ڈیفینیشن کر رہا ہوں آسان فارم میں. اس کی میں بتاتا ہوں، آگے ایگزامپل آتی ہے. یعنی عربی میں نا ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا ایسا ورڈ یوز کر لیا جاتا ہے کہ جس میں فعل بھی سامنے آ جائے اور کام کرنے والے کے اوپر وہ دلالت بھی کر رہا ہو. مفعول میں یہ ہوتا ہے کہ فعل بھی سامنے آ جائے اور جس کے اوپر کام کیا گیا وہ بھی سامنے آ جائے. فعل یہ مصدر کے وزن پہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. فعل کرنا کوئی کام، جیسے کہتے ہیں نا کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا چلنا پھرنا پڑھنا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مصدر ہے. اس سے سارے پھر ورڈ نکلتے ہیں، مطلب سارے ماضی مضارع امر نحی سارے نکلتے ہیں. یہ بتا دیں خود یہ مضارع امر نہیں ہوتا، مصدر ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اصل ورڈ ہوتا ہے جس سے سارے ورڈ نکلتے ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں. فعل سے یہ فعل ماضی کی گردان ہے پوری. یفعل سے فعل مضارع کی گردان ہے. اور پھر اس طریقے سے افعل فعل امر ہے. لا تفعل فعل نحی ہے. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیے جائے، فعل کام کو کہتے ہیں. جی اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا جو کروائے گا. جی ہما ندیم. سر اس کا کیا بتانا ہے؟ فعلہ فعلو. ہاں بس یہ لاسٹ والی جو ہے نا افعلوا لا تفعلوا یہ والی ہے. اچھا افعل کر، افعلو آپ سب کرو. یہ فعل لا کون ہے؟ تفعل مت کر، لا تفعلو آپ سب مت کر، مت کرو. مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اس کا مطلب کام کا مطلب جو چیز کی گئی ہو، جس پر اثر پڑا ہو اس کام کا، اور فعل اس کام کو کرنا، فعل کرنا. ٹھیک ہے. اچھا فعل سے فاعل مفعول فعل اچھے کام سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی هل انت فاعل، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ جی کوشچن کون کرے گا؟ جی افشان کریم کوشچن کریں گی. اور آنسر کون کرے گا؟ جی فرحہ سرفراز. جی هل انت فاعل، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ نعم
انا فاعلون، جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. ہم سب کہاں سے آ گئے؟ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ اکیلے سے پوچھے جا رہا ہے. انا سوری انا میں کام کرنے والا ہوں. هل آنا أنتم جب کہا ہے تو آپ اپنے مؤنث کے حساب سے بتائیں نا، کام کرنے والی. Yes. متکلم میں تو سیم ہوتا ہے نا، مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. متکلم جب بات کرنے والا جو بات کہہ رہا ہوتا ہے جی ہمیں پتا ہاں ہوتا میں ہے کون بات. جی ہاں میں کام کرنے والی ہوں. جی هل أنتم فاعلون، کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ نعم نحن فاعلون، جی ہم سب کام کرنے والے ہیں. اب یہ دیکھو نا، فاعل کی جمع کیسے بنائی ہے ہم نے؟ واو نون لگا کے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مذکر تھا. فاتح کہتے ہیں کھولنے والا. مفتوح جس کو کھولا جائے. فتح کھولنا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں حامد کیا ترجمہ ہوگا؟ کون بتائے گا؟ حامد فاتح کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ حامد کیا ترجمہ ہوگا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. ہما ندیم. سر حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا. اور محمود کا کیا ترجمہ ہوگا؟ محمود جس کی تعریف کی گئی ہو. زبردست. سمجھ آئی؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنا یہ چیز اثر کر رہی ہیں. اس طریقے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پہ رازق فاعل کے وزن پہ کون بتائے گا؟ شکیل احمد. رزق دینے والا. ہاں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، فاعل ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. جی. مرزوق، مرزوق مفتوح کے وزن پہ. جس کو رزق دیا جائے. تو مرزوق کون ہوئے؟ ہم ہوئے. ہم ہو گئے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اور ہم کو مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے اور رزقون جو ہے وہ مصدر ہو گیا جس میں صرف نام رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے بہت سی ایگزامپل ہیں. جیسے ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا جا رہا ہے. ناصر کیا ترجمہ ہوگا؟ ناصر افشان کریم. مدد کرنے والا. آ گیا نا؟ دیکھیں وزن کون سا، دیکھو سانچہ کیا ہے، وہ ہے فاعل کے سانچے پہ. فاتح کھولنے والا، ناصر مدد کرنے والا، منصور نام ہے، دونوں نام ہے. منصور جس جی کی مدد کی جائے. جس کی مدد کی جائے. کتنا ایزی ہے اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے کہ ترجمہ کیسے ہے اس کا. اب ذرا کوشچن کون کرے گا؟ فتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے. قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنے والا؟ جی حل انت فاتح. جی شکیل آپ جواب دیں. نعم انا فاتح، جی ہاں میں کھولنے والا. جی حل المسجد مفتوح. نعم مسجد المفتوح، جی ہاں میں مسجد. سر اس کا میں مسجد کھولوں گا. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. المسجد مسجد، کیا مسجد مفتوح کھلی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں کہ ہاں جی مسجد کھلی ہوئی ہے. صحیح. مفتوح معنی کھلی ہوئی ہے. ہاں مطلب اس کو کھولا جا چکا ہے. یہی کوشچن یہی بنے گا نا. صحیح. جاعل، اب اس سے آپ نے خود بنانا ہے. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے. جاعل مجعول جعل. ٹھیک ہو گیا. ناصر وہ آگے ایگزامپل آگی. ناصر منصور نصر. خالق اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ بولے مخلوق. مخلوق. خالق کیا ترجمہ ہوگا پھر؟ پیدا کرنے والا. مخلوق جس کو پیدا کیا جا رہا ہے. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی بلند کرتا ہے، اور دوسروں کو پست کرتا ہے. جب کوئی قوم قرآن کریم کے ساتھ اپنے جنب وہ اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فروغ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے. کیا چیز انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے؟ آپ کے ذہن میں آتی ہوگی. آج کے دور کی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ رویہ، انسان کا جو رسپانس ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اس کا سلوک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ رویہ آپ کا کیسا ہے لوگوں کے ساتھ. دوسری چیز آپ کو اعتماد کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، یہ کامیاب بنانے والی چیز ہے. اسی چیز آپ کسی کام کو کرنے کے لیے کتنے پر امید ہیں، یعنی مثبت سوچ آپ کی کتنی ہے. نمبر 4 کہ آپ کسی کام کو کرتے ہوئے جب آپ کی تکالیف آتی ہے آپ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. پھر یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والا انسان کا ذہن ہونا چاہیے، یعنی کہ انسان غور و فکر کرنے والوں کی غلطی کہاں ہے اس کو انالیسس کرنا، اس کا بہترین اخلاق ہونا چاہیے، دوسروں کا اچھا برتاؤ. وہی والی بات پیدا ہو چکی ہے. قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استادیہ
اور ان سے اہم چیزوں کو انسان کے اندر اس سے بہتر انداز میں پیدا نہیں کر سکتا جتنا قرآن پیدا کرتا ہے. یہ تمام چیزیں یہ آپ کو دے گا اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے، ذہن اور دل کا سکون، اس دنیا کا اصلی تحفہ، آخرت کی کامیابی، دائمی سچی کامیابی. یہی حقیقی اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی میں دیتا ہے. قرآن کریم کو محدود برکت کے نظریے سے نہ دیکھیں، یعنی کہ صرف برکت کے لیے، یعنی اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. جی آج کے لیسن سے اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیجیے گا اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے. جی شکیلا احمد.